السلام علیکم، میرا نام سہارا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ماموں کی طرف ہمیں شادی پر بلایا گیا۔ میں نے لال رنگ کی ساڑی پہنی تھی، میں اس میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ میری ایک دوست جو دوسرے شہر میں رہتی تھی اس نے مجھ سے کہا آج تمہارے یہاں شادی ہے، مجھے دکھاؤ کیسی لگ رہی ہو۔ جب میں نے اسے اپنی تصویر بھیجی تو وہ کہنے لگی تم جا کے کپڑے بدل لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تو بڑے شوق سے پہلی دفعہ ساڑی پہن رہی ہوں۔ اس نے کہا وہی تو بات ہے کہ تم اتنی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو کہ آج کسی نہ کسی کی تو خیر نہیں۔ میں نے اس بات پر ہنستے ہوئے میری خالہ کی بیٹی بہنوں جیسی تھی اور میری کوئی اور بہن بھی نہیں تھی، ہم سب لوگ آپس میں رشتے دار بھی تھے۔ بہت مزہ آ رہا تھا۔ جب دلہا آیا تو اسے دلہن کے ساتھ بٹھایا گیا۔ اس کے بعد کچھ رسمیں ہوئیں، انہوں نے جوتا چھپائی کی رسم کی اور دودھ پلائی کی بھی رسم تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا جتنی زیادہ رسمیں ہوتی ہیں شادی میں اتنا ہی زیادہ مزہ آتا ہے اور پھر شادی کی ساری زندگی یادیں رہتی ہیں۔ میں بھی یہ سب کچھ بہت انجوائے کر رہی تھی۔ یہ کہنا غلط نہیں تھا کہ ہمارے خاندان میں کوئی ایسی شادی تھی، پہلی شادی تھی جس میں واقعی بہت مزہ آ رہا تھا۔ پھر ایک بہت عجیب سی رسم کے بارے میں بتایا گیا، جس رسم کے بارے میں پتہ چلا کہ میں حیران ہو گئی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ایک آنٹی میرے کان میں عجیب سی بات کہہ دی۔ میں نے اپنی کزن کے دولہے کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا کہ نہیں میں یہ سب نہیں کروں گی، یہ سب بہت عجیب ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں کرنا پڑے گا۔ ارے یہاں تو بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے اور اب تم کہہ رہی ہو کہ نہیں کروں گی، یہ تو بہن کا حق ہوتا ہے اور تم ہی تو یہاں پر بہن ہو۔ میری وہ کزن بھی تھی اور مجھے کہنے لگی ہاں کرو نہ کرو کیا ہو گیا اس میں، ایسی کون سی بات ہے؟ سب کہہ رہے تھے کہ اتنا مزہ آ رہا ہے، ابھی تو مزہ خراب نہیں کرو، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کر لو۔ میں نے کہا نہیں، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، یہ رسم ہے اور رسم ایسی ہی ہوتی ہے، تمہیں کرنی پڑے گی۔ آؤ۔ دو چار آنٹیوں نے مجھے پکڑا اور دولہے کی طرف دھکا دے دیا۔ میں حیران رہ گئی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ کسی کو نہیں بتا سکی۔ پھر میری کزن کی شادی ہو گئی اور اپنے گھر چلی گئی۔ میں اس بات کو بھول گئی۔ تبھی میری پڑھائی بھی مکمل ہوئی تو میں ٹائم پاس کے لیے ایک دفتر میں نوکری کرنے لگی۔ میری زندگی میں ایک لڑکا آیا جو میرے دفتر میں کام کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے ہمیں ایک دوسرے سے پیار ہو گیا اور ہم شادی کرنا چاہتے تھے، مگر سب اس لڑکے کے پیچھے پڑ گئے کہ وہ اچھا لڑکا نہیں۔ میں حیران ہوتی آخر کیا برا ہے؟ میری دوست نے بھی مجھے سمجھایا۔ اس نے کہا کہ ابھی سے اس کا تم پر اتنا کنٹرول ہے، بعد میں وہ کیا کرے گا؟ ابھی تو تمہارا شوہر نہیں بنا ہے، جب شوہر بن جائے گا تو اسے حق مل جائے گا اور وہ پھر اس کا حق استعمال کرے گا۔ جو تم کہہ رہی تھی وہ اپنی جگہ شاید ٹھیک ہو، لیکن مجھے سب کچھ نارمل نہیں لگ رہا اس کا۔ تمہاری زندگی میں اتنا زیادہ کنٹرول ہونا اچھی بات نہیں۔ میرے ساتھ ایسا ہو رہا تھا کہ جتنا لوگ مجھے کہہ رہے تھے میں اس سے شادی نہ کروں، اتنا ہی اس سے شادی کرنے پر اڑی جا رہی تھی اور میری شادی ہو گئی۔ میری ماں نے میری ہر ایک دوست کو فون کر کے کہا اسے سمجھاؤ، جو دوست میرے دل کے بہت قریب تھی۔ اس نے میری ساری دوستوں کو ایک جگہ جمع کرا۔ اس بات پر مجھے اور زیادہ غصہ آیا اور میں نے کہا اب تو شادی کر ہی دکھاؤں گی، کر لو تم لوگوں نے جو بھی کرنا ہے اور تم سب کی بات نہیں مانوں گی۔ میں بھول گئی کہ کتنے سارے لوگ ایک ساتھ غلط نہیں ہو سکتے، لیکن ایک انسان تو ہو سکتا ہے۔ رات ہوئی تو اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ آج میری شادی کی پہلی رات تھی، میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج کا دن بہت زیادہ اہم ہے، آج ہی ہم اپنی زندگی کی شروعات کرنی ہے اور ایک دوسرے سے جس طرح کی بات کریں گے، جس طرح سے پیش آئیں گے، ساری زندگی سب ویسا ہی چلتا رہے گا۔ جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو میں نے کہا میں بہت خوش قسمت ہوں کہ تم مجھے مل گئے۔ در حقیقت بات یہ تھی کہ ہم ایک ہی جگہ پر کام کرتے تھے، اس لیے ایک دوسرے سے بات بھی کر لیتے تھے اور روز ہی ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیتے، لیکن کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ باہر نہیں گئے۔ اب وہ میرے سامنے بیٹھا تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ تمہارا کوئی ماضی ہے؟ میں اس کی بات سے حیران ہوئی کیونکہ اس نے پہلے سوال مجھ سے یہی کر لیا۔ بات تو سمجھ گئی تھی۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے، کون سا ماضی؟ تو کہنے لگا ہر انسان کا ایک ماضی ہوتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ کیا تمہاری زندگی میں کوئی بھی تھا؟ اس سے پہلے میں کچھ بولتی تو
بولتی اور کہتی نہیں ایسا کچھ نہیں، یا وہ کہنے لگا کہ تم مت کہنا کہ تمہاری زندگی میں کوئی بھی نہیں، یہ بات بالکل نہیں مان سکتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں مان سکتے، اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ کیوں تم نے مجھ جیسی کے ساتھ دیکھ لیا جو مان نہیں سکتے۔ وہ کہنے لگا تم خوبصورت ہو، نوکری کرتی ہو، جیسے تم نے میرے ساتھ دوستی کر لی ہو سکتا ہے ویسے ہی تم نے کسی اور کے ساتھ بھی دوستی کر لی ہو۔ مجھے اس کی بات پر بہت ہی زیادہ عجیب لگی۔ اگر شادی کی پہلی رات نہیں ہوتی تو ویسے مجھے یہ بات کر رہا ہوتا تو شاید اس بات پر بہت بڑے جھگڑے ہو جاتے، ہمارے بہت بڑے جھگڑے ہو جاتے۔ اگر پہلی رات کی لڑائی سے شروع ہو تو پھر شوہر بیوی ساری زندگی لڑتے رہتے ہیں، اور کوئی بھی لڑکی ایسا نہیں چاہتی۔ میں نے کہا نہیں، میری زندگی میں کوئی نہیں تھا، میں تمہیں یہ پہلے بھی بتا چکی ہوں، اور پھر کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ آج کے دن پوچھ رہا ہوں کیونکہ آج ہم ایک دوسرے سے صرف سچ بولیں گے۔ میں نے کہا کیا سوال ہے، تم کر سکتی ہو۔ میں نے اس سے کہا مجھ سے سوال کرو یا نہ کرو اس کا کوئی فائدہ نہیں، میں تو مرد ہوں۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ تم مرد ہو تو تمہارا کوئی ماضی تو ہو۔ میں نے کچھ نہیں بول سکتی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہی آدمی نہیں جس کے ساتھ میں محبت کر کے دنیا کے خلاف جا کر شادی کی تھی، اس نے پہلے ہی دن اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے تھے۔ بلکہ کہنا بہتر ہوگا کہ پہلے ہی چند گھنٹوں میں مجھے سب کہتے تھے کہ یہ بدل جائے گا، لیکن میں سوچتی تھی چلو جب تک بدلے گا تب تک پتہ نہیں کتنی زندگی گزر چکی ہوگی، یہ تو ابھی بدل گیا۔ اس نے کہا کہ ہاں تم کچھ بول نہیں سکتی، بول دو گی تو کیا ہو جائے گا، میری ماضی کا میری زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن تمہارا کوئی ماضی رہا ہے تو اس کا ہماری زندگی پر بہت اثر پڑے گا۔ میں نے اپنے آپ کو بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کی، میں پہلے ہی دن اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اس مسئلے کو چھوڑ دیا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے بعد میری زندگی اتنی بری ہو جائے گی۔ 2-4 دن گزرے تھے کہ اس کے بعد صبح جب میں باہر دودھ لینے کے لیے گئی تو دودھ والے نے مجھے سلام کر دیا۔ اس نے کہا کہ بھابھی آپ کو پہلے نہیں دیکھا، آپ کیا سمیر صاحب کی بیوی ہو؟ میں نے کہا جی میں آپ ان کی بیوی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ارے بہت اچھا لگا آپ سے مل کر بھابھی، آپ تو گھر والی بات ہو گئی، میں بہت اچھا خالص دودھ دیتا ہوں، اگر کبھی دودھ صحیح نہ ہو تو مجھے بتائیے گا۔ چلیے اچھی بات ہے۔ سمیر صاحب کے گھر کوئی شکایت کرنے والا آ گیا۔ دودھ والا ذرا ہنسمکھ ٹائپ کا لگ رہا تھا، اب وہ ایسے بات کر رہا تھا تو میں اسے یہ بات تو نہیں کہہ سکتی کہ اپنا منہ بند رکھو، اور بدتمیزی میں نہیں کر رہا تھا، اس لیے میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور تھوڑا مسکرا بھی لیا۔ پر اتنے میں سمیر آ گیا اور اس نے کہا کہ چلو اندر۔ اس نے دودھ والے کے سامنے ہی بات کافی غصے سے کی تھی، وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ میری خیر نہیں، اور اس نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا۔ اندر آتے ہی میرے شوہر نے مجھے بازو سے پکڑا اور ایک طرف جھٹک کر کہا کہ یہ کیا کر رہی تھی؟ میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں ایک دن کی دلہن ہوں اور آپ ہیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ ایک دن کی دلہن تھی تو صبح صبح باہر کیوں گئی تھی؟ میں نے کہا دروازہ بج رہا تھا، کوئی اٹھ نہیں رہا تھا تو میں چلی گئی۔ میرے شوہر کہنے لگے کہ تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا، اور وہاں دودھ والے کے ساتھ کھڑے ہو کر کیا ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ آئندہ میں تمہیں باہر نہ نکلتے ہوئے دیکھوں۔ سر پر ٹھیک سے دوپٹہ بھی نہیں کیا تم نے۔ میں نے کہا صبح صبح ساری عورتیں دودھ لیتی ہیں، اس سے محلے کی عورتیں بھی سامنے کھڑی تھی۔ میں چلی گئی تو کیا ہو گیا، یہ تو کالونی ہے، ہم بیچ بازار میں تو نہیں رہتے۔ میرے شوہر نے کہا تمہاری زبان تو ابھی سے بہت چل رہی ہے۔ میری زبان نہیں، اب تو میرا دماغ بھی چل رہا تھا۔ اگر پہلے دن ہی میرے شوہر کا میرے ساتھ یہ رویہ تو بعد میں بھی کیا ہونے والا تھا۔ میری شادی ہوئی تھی اور شروع کے دنوں میں شوہر بیوی میں بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن میرے شوہر ابھی سے مجھ سے کچھ تنگ آئے ہوئے لگ رہے تھے۔ دراصل جب میری شادی ہو رہی تھی تو میرے بابا نے میرے شوہر کے ہاتھ پر 8 لاکھ روپے رکھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے سب کے سامنے نقد پیسے اسے پکڑا دیے اور اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں نے جہیز نہیں لینا۔ سب کو یہ بات بہت اچھی لگی تھی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ بالکل بھی جہیز نہیں مانگ رہا۔ سب لوگوں نے میرے شوہر کی تعریف کی تھی
اور میرے بابا جو پہلے اس رشتے کے ذرا خلاف تھے، بعد میں انہوں نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے وہ لڑکا اتنا برا نہیں، اگر برا ہوتا تو پیسے فوراً پکڑ لیتا۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرا شوہر کس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے۔ کبھی کبھی لگتا کہ وہ بہت اچھا انسان ہے، اور کبھی کبھی لگتا کہ اس سے شادی کر کے میں نے غلطی کر دی۔ اپنی دنیا میں صرف مصروف رہتا۔ شادی کو ایک ہفتہ ہی نہیں ہوا کہ وہ ہماری لڑائیاں عروج پر پہنچ گئیں۔ کبھی کہتا کہ میری رشتہ دار آئی تھی، اس کے سامنے تم نے یہ بات کیوں کہی؟ تم اپنا منہ کھول کر کیوں ہنستی ہو؟ تم کیسے بیٹھتی ہو؟ کپڑے کیسے پہنتی ہو؟ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھا کرو۔ اپنے آپ کو کس کو دکھانا ہوتا ہے؟ تم نے صرف میرے سامنے کھل کر پیش آنا، باقی سب کے سامنے ایسے پیش آیا کرو کہ اپنی ایک شخصیت بناؤ، اپنے رعب میں رہا کرو۔ میں حیران ہوتی رہتی کہ اب تو گھر والی بات ہے، اور اس کے رشتہ دار میرے رشتہ دار بھی تھے، ہر بات پہ ٹوکتا تھا۔ ایک دن مجھے کہنے لگا کہ تم نے کیا کلر پہنا ہے؟ میں نے کہا کہ سفید رنگ کپڑے پہنے ہیں، لیکن اس میں لال رنگ کی کڑھائی بھی ہے۔ پھر ایک دن میری اسی کزن کا فون آیا، میں نے پوچھا کیسی ہو؟ تو کہنے لگی ٹھیک ہوں، شکریہ۔ میں نے کہا کہ بچے وغیرہ تو ہوئے ہیں تمہارے؟ تو اس نے کہہ دیا بس ٹھیک ہوں، سب خیر ہے۔ میں تو اس سے کوئی سوال کر رہی تھی، کوئی جواب دے رہی تھی، ٹھیک سے بتا نہیں رہی تھی کیا معاملہ ہے۔ اتنے میں سگنل کی آواز آئی، وجہ سے بات دھیان میں نہیں رہ گئی، اور مجھے دوبارہ فون کرنے کا موقع نہیں ملا۔ آج کل میں ویسے بھی اپنے شوہر کی وجہ سے پریشان تھی، کیونکہ میرے شوہر کے موڈ کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ دن میں اس کا موڈ خراب رہتا، رات میں ٹھیک ہو جاتا، کبھی اچانک سے کوئی تحفہ لے کر آتا اور مجھے حیران کر دیتا، میں بھی خوش ہو جاتی۔ کبھی مجھ سے اس طرح سے پیش آتا کہ میں کہتی کہ اس دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہوں، اور کبھی مجھ سے اتنا جھگڑا کرتا ہے کہ مجھے اپنے فیصلے پر ہی افسوس اور پچھتاوا ہونے لگتا ہے۔ یہ شخص میرے جذبات کے ساتھ کھیل رہا تھا، لیکن میرے پاس واپسی کا راستہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے اپنی پسند سے اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ اس لیے جو کچھ ہو رہا تھا مجھے بھی برداشت کرنا پڑا۔ میں نے پھر سے اسے کسی لڑکی سے فون پہ بات کرتے ہوئے سن لیا۔ اس دفعہ میں اس کی باتوں میں نہیں آئی اور ہماری لڑائی ہو گئی۔ اس نے آخر آ کر مجھ سے کہہ دیا ہم ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ مجھ پر لوگ اور معاشرے کا دباؤ تھا، اور پھر مجھ سے ایسی معافی مانگنی پڑی۔ میں نے اس سے حال پر چھوڑ دیا، کیونکہ اس سے نہ بحث میں جیت سکتی تھی اور نہ ہی لڑائی جھگڑے میں۔ بس گھر سنبھال رہی تھی اور زندگی اسی طرح گزر رہی تھی۔ کوئی کہتا کہ خوش ہو تو بڑھ چڑھ کر بولتی، میں تو بہت خوش ہوں۔ اپنے لیے اپنے آپ کو ہی تحفے دیتی اور اپنے اسٹیٹس پر ان کی تصاویر لگا کر کہتی یہ مجھے میرے ہسبینڈ نے گفٹ دیے ہیں، حالانکہ میرے شوہر نے کبھی میرے لیے کچھ نہیں خریدا تھا۔ اس لیے میں نے اسے پوری دنیا کے سامنے اچھا بنایا ہوا تھا، اور مجھ پر شک کرتے تھے، کہتے تھے کہ میری قسمت بہت زیادہ اچھی ہے، اور اصل میں ہم لوگ 2 دن بھی بغیر لڑائی کے نہیں گزرے تھے۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ انہیں مجھ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ان کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ معاملہ کچھ سنجیدہ ہے۔ ہم دونوں نے بستر کے سامنے بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنے موبائل میں کچھ نکالا اور اسکرین میں میری طرف کر دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جب میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا یہ تو ابھی میں نے بات پوری ہی نہیں کی تھی۔ وہ بول اٹھے۔ انہوں نے کہا کہ تم شادی سے پہلے اس طرح کی حرکتیں کرتی رہی ہو، تمہاری حقیقت؟ میں نے پوچھا کیا مطلب اس طرح کی حرکتیں؟ انہوں نے کہا یہ ویڈیو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، اور تمہیں پتہ چلا کہ یہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ پہلی دفعہ پر بات تو سنو میرے شوہر، میری بات نہیں، پہلے میری پوری بات سن لو۔ میں نے کہا میری پوری بات تو تم سن لو۔ انہوں نے کہا میں کیا سنوں؟ تم غیر آدمی کی گود میں بیٹھی ہو، اس غیر کی اور کیا ہو سکتا ہے؟ غیر آدمی نہیں؟ میں نے کہا ہاں میں اس کی گود میں بیٹھی ہوں۔ سن رہے اور بولتے جا رہے تھے۔ وہ بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے کہا میں نے تمہیں ایک اچھی لڑکی سمجھا، لیکن تم نے یہ حرکت کری تھی تو وہ خیر لڑکی بندے کی گود میں ہی بیٹھی ہو، کیا وہ اچھی ہو سکتی ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ بس اب بہت ہو گیا، برداشت کر لیا۔ میں نے کہا برداشت تم نے کیا ہے یا میں نے؟ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ ہماری لڑائی ہو گئی۔ دراصل شادی سے 2 سال پہلے میری کزن کی شادی ہوئی تھی، اور وہاں ایک رسم ہوئی تھی اور دولہے کی گود میں سالی کو بٹھایا جاتا ہے۔ میری کزن کی کوئی بھی بہن نہیں تھی،
اور وہ میری بہن کی طرح تھی۔ سب لوگ مجھے سالی کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ سالی سالی ساری رسمیں تمہیں کرنی ہے۔ اس سے پہلے وہ سالی والی ایک رسم تھی جو مجھے دولہے کے جوتے چرانے تھے، جو میں نے آسانی سے چرا لیے اور اس نے مجھے پیسے بھی دیے اور مجھے بہت مزہ آیا، اور اسی وقت یہ سب میرے لیے ہنسی مذاق بنا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے کہا گیا کہ یہ رسم بھی سالی کو گود میں بٹھایا جاتا ہے اور جب تک وہ من مانگے پیسے وصول نہیں کر لیتی گود سے نہیں اترتی۔ مجھے یہ بہت عجیب لگا تھا، لیکن انہوں نے زبردستی مجھے کزن کے شوہر کی گود میں بٹھایا۔ میں نے بہت کم پیسے مانگے، وہ بھی دینے میں شرارت کر رہا تھا تاکہ رسم لمبی نہ ہو۔ ہنسی مذاق ہوتا رہا۔ میں نے کہا جلدی جلدی پیسے دو، مہربانی کرو، مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے۔ تو پھر اس نے پیسے دے دیے اور رسم ختم ہو گئی۔ اسی شادی کی ویڈیو بنی ہوئی تھی جو میرا شوہر مجھے دکھا رہا تھا، لیکن ویڈیو کچھ سیکنڈ کی تھی اور اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ بس اس کی گود میں بیٹھی ہوں۔ یہ نہیں دکھ رہا تھا کہ ارد گرد شادی ہے۔ میں بولنے کی کوشش کر رہی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ رسم تھی، وہ شادیوں میں ایسا ہوتا ہے اور ہمارا اس شخص کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اس سے پہلے کچھ بولتی میرے شوہر کی حد زیادہ جذباتی ہو گیا، اتنا زیادہ جذباتی ہو گیا کہ اس نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا اور کہا اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ جب مجھے گھر سے نکالا تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی اور پھر ہم نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی۔ پر ایک ہفتے بعد ہی نوٹس آ گیا جس پر میرے شوہر نے دستخط کر دیے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ مجھے چھوڑ چکا ہے۔ مجھے بہت غصہ آ گیا تھا اور میں پہلے تو بہت روئی، پریشان ہوئی۔ پھر سب نے مجھ کو کہا کہ یہ بھی تمہارے لیے ایک موقع ہے کیونکہ ابھی تمہارے یہاں بچے پیدا نہیں ہوا۔ اس جاہل شخص سے جان چھڑاؤ، یہ ساری زندگی تمہیں اسی طرح ذلیل کرتا رہے گا۔ جس نے تمہاری پوری بات تک نہیں سنی وہ تمہیں چھوڑ دیا۔ میں نے بھی غصے میں دستخط کر دیے۔ اس کے 3 مہینے بعد ہی کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گئی۔ میری وہی کزن جس کی شادی میں گئی تھی، اس کے شوہر نے اپنا رشتہ میرے لیے بھیج دیا۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی کیونکہ مجھے میری کزن نے بتایا ہی نہیں کہ اس کا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ جب میں ہمارے گھر آ کر رشتے کی بات کی تو میں اپنی کزن کو کال کی۔ میں نے کہا سب کیا ہے؟ تو اس نے کہا ہماری 6 مہینے بعد ہی راہیں الگ ہو گئی تھی، لیکن میں نے کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ اب آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے۔ میں نے کہا لیکن وہ میرے گھر رشتہ لے کر کیوں آیا؟ تو کہنے لگی یہ تو مجھے نہیں پتا، اب تم جانو کہ تمہیں اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ مجھے یہ جان کر غصہ آ گیا کیونکہ اسی شخص کی وجہ سے یہ میرا رشتہ خراب ہوا تھا۔ میں نے کہا میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ اس نے کہا کہ 5 منٹ کے لیے اکیلے مجھ سے بات کر لو، میں نے تمہیں بہت ضروری بات بتانی ہے۔ اس کے بعد بلا شبہ تم جو بھی فیصلہ کرنا چاہو مجھے منظور ہوگا۔ میں نے کہا کون سی بات؟ ہم لوگ گھر کی چھت پر گئے۔ میں نے کہا بولو کیا بات ہے؟ اس نے کہا تمہارا شوہر میرا بہت اچھا دوست ہے، ہم لوگ ایک دوسرے کو کئی سالوں سے جانتے ہیں۔ میں نے کہا لیکن اس نے کبھی تمہارا ذکر نہیں کیا ہے۔ میں یہ سن کر حیران ہوئی تھی کہ یہ دونوں آپس میں دوست ہیں۔ وہ کہنے لگا ہاں اس نے ذکر نہیں کیا کیونکہ اس کے پیچھے اس کا کوئی پلان تھا، لیکن باتوں باتوں میں ایک دن تمہارا ذکر آ گیا اور میں نے بتایا کہ تم شادی میں آئی تھی، اور میں نے اس سے ہماری شادی کی کچھ تصاویر اور ویڈیو شیئر کی جن میں تمہاری ایک ویڈیو تھی، اور اس کے بعد اس نے مجھے یہ بتایا کہ تمہارے گھر والوں نے اسے 8 لاکھ روپے دینے کی کوشش کی تھی، لیکن سب کے سامنے دے کر برا بننا چاہتا تھا، اور اس بات کا اس کو بہت غصہ تھا۔ لیکن اگر تمہارے گھر والے اسے اکیلے میں پیسے دیتے تو وہ لے لیتا، اور اس کے بعد وہ بات سے کہنے لگا کہ تم اس کے دل سے اتر گئی۔ وہ مجھ سے ہر بات کرتا تھا، مجھے تم سے ہمدردی ہونے لگی اور وہ ہمدردی محبت میں بدل گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جو ویڈیو میں نے اسے بھیجی تھی وہ اسی ویڈیو کا بہانہ بنا کر تمہیں زندگی سے نکال دے گا۔ میرے تمہاری کزن کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں رہا، لیکن میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اگر تم چاہو تو مجھ سے شادی کر سکتی ہو۔ میں نے کہا تاکہ مجھ پہ لگا ہوا الزام سچ ہو جائے اور لوگوں کی ایک چھوٹی سی فالتو سی رسم کے پیچھے میرا گھر برباد ہوا۔ تو اس نے کہا تمہارا گھر برباد نہیں ہوا، تمہارا گھر اس رسم کی وجہ سے بچ گیا، کیونکہ جو انسان چھوٹی سی بات کے پیچھے تمہیں اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے تو تم سمجھو کہ تمہاری اس سے جان چھوٹ گئی۔
میں خاموش ہو گئی اور میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو پر لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔